الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم۔ یہ 30واں پارہ ہے سورۃ العصر، تلاوت کی گئی۔ سورۃ العصر قرآن مجید کی مختصر صورتوں میں سے ایک صورت ہے جو صرف 3 آیات کے اوپر مشتمل ہے۔ عموماً 30ویں پارے میں زیادہ طور پہ چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، اور وہ بھی مکی صورتیں ہیں۔ مکی صورتوں کی خصوصیات یہ ہے کہ ان صورتوں میں جو سبجیکٹ، جو موضوع بیان کیا گیا ہے وہ آخرت سے متعلق ہے، وہ جیسے کہ قیامت کا برپا ہونا، موت کے بعد کا اٹھایا جانا، حساب اور کتاب، جنت اور جہنم، یہی مضامین جو ایک کثرت سے آپ کو ملتے ہیں۔ چنانچہ یہ صورت بھی سورۃ العصر، جس صورت کے بعد یہ صورت آئی ہے وہ سورہ تکاثر کے بعد آئی ہے، اور سورہ تکاثر کا جو موضوع ہے وہ بھی آخرت ہی ہے۔ تو چنانچہ اس سورۃ العصر میں بڑی چھوٹی صورت ہونے کے باوجود اپنے اندر بہت ساری، اس کے اندر قرآن مجید کے مضامین کو اپنے اندر سمجھے ہوئے ہیں۔ جیسا کہتے ہیں نا کہ کوزے کو سمندر میں بند کر لیا گیا، بالکل اسی طرح اس صورت کا معاملہ ہے۔ اس صورت میں انسان کی نجات اور فلاح کے لیے، یعنی موت کے بعد کی زندگی کو جہنم سے بچ کے جنت میں جانے کے لیے کم سے کم جن اعمال کی ضرورت ہے، کم سے کم اس کو بتایا گیا ہے، اور پھر اس سے کم اور پھر نجات کے لیے کوئی اور بات نہیں ہے۔ اس میں کم سے کم جو چیز ہو سکتی ہے انسان کی نجات کے لیے وہ اس صورت میں بتایا گیا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی کامیابی کے لیے، پاس ہونے کے لیے کم سے کم مارکس ہونا پڑتا ہے، نمبر ہے نا، پاسنگ مارکس۔ اگر اس میں ایک بھی نمبر کما گیا تو ختم، اور میرٹ کی بات الگ ہے، لیکن پاسنگ مارکس کے لیے کم سے کم جو ہونا، اگر اس میں ایک بھی کم آ گیا تو پھر وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یہی کچھ معاملہ اس صورت میں ہے کہ آخرت کی کامیابی کے لیے کم سے کم جن نمبرات کی ضرورت ہے وہ اس میں بتا دی گئی ہے۔ لہٰذا ہر انسان کو، خصوصیت کے مومن کو چاہیے کہ کم سے کم اس صورت میں جو باتیں بتا دی گئی ہیں، جو کنڈیشن، جو شرائط آخرت کے نجات کے لیے، کم سے کم جو ہے نا وہ اس کی زندگی میں ہونا چاہیے۔ آلات کی بات تو کچھ اور ہی ہے، لیکن یہاں پہ منیمم کم سے کم جو چیز ہے اس کو بتایا گیا ہے، کیونکہ جنت کے بھی درجات ہیں نا، اعلیٰ ترین درجات ہیں، انبیاء اکرام کے لیے، صدیقین کے لیے، شہداء کے لیے ہے، وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن یہ کم سے کم ایک آدمی کو جنت میں داخلے کے لیے، یعنی مطلب یہ ہوا ایک کلاس سے دوسری کلاس میں اس کو جانے کے لیے کم سے کم یہ پاسنگ مارک کی ضرورت ہے، یعنی کم سے کم اسے دنیا چھوڑ کے آخرت میں جنت میں داخل ہونے کے لیے
یہ جو ہے مارکس ہونا ضروری ہے، وہ اس صورت میں بتائے گئے بہت اختصار کے ساتھ۔ بڑی بڑی لمبی لمبی صورتیں یاد کرنا انسان کے لیے مشکل ہوتا ہے نا، تو کم سے کم یہ بالکلیہ طور پہ ایک چھوٹی سی صورت ہے جو 3 آیات کے اوپر مشتمل ہے، بآسانی کے ساتھ ہر انسان اس کو بائی ہارٹ یاد کر سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کا۔ اسی لیے قرآن مجید میں کچھ صورتیں مختصر سے ہیں، چھوٹی چھوٹی، جو 3 آیات کے اوپر ہی مشتمل ہے، اور قرآن میں بڑی سے بڑی صورتیں بھی ہیں۔ سورۃ البقرہ سب سے بڑی صورت ہے، 40 رکوع 2.5 پاروں کے اوپر مشتمل ہے، بڑی سے بڑی صورتیں ہیں، اور چھوٹی سی چھوٹی صورتیں وہ یہ ہے، یہ سورہ عصر ہے، سورہ کوثر ہے، سورہ اخلاص ہے۔ اس میں وہی باتیں جو قرآن مجید میں تفصیل سے بتائی گئی ہے نا، اس میں اجمال کے طور پہ بتا دی گئی، بس انسان کا یہ پڑھ لینے کے بعد پورا خاکہ آ جاتا ہے اس کے اندر، جو قرآن مجید پڑھنے کے بعد میں۔ اور یہاں سے جن الفاظ سے یہ صورت شروع ہو رہی ہے نا، وہ بڑی اہم ہے، وہ والعصر، قسم ہے زمانے کی، قسم کھا رہے اللہ تعالیٰ، زمانے کی قسم، وقت کی قسم، جو بڑے تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، تمہاری زندگی کو ختم کر رہا ہے۔ گواہ ہے وقت، گواہ ہے وقت جو تیزی کے ساتھ کٹ رہا ہو اور تمہاری زندگی کو ہر آن کم کر رہا ہو۔ اللہ تعالیٰ قسم کھا کے بات فرمائی ہے۔ قسم کے معنی یہاں پہ کیا ہے؟ گواہ کے ہے، یعنی تو اپنی دیکھ رہے ہو، تو اپنے ہاتھ وقت گزر جا رہا اور تمہاری زندگی کٹ رہی ہے، ختم ہو رہی ہے تمہاری زندگی۔ وقت والعصر، اب یہاں جو قسم کھا اللہ تبارک و تعالیٰ، آپ دیکھیں گے چھوٹی سی آیت ہے یہ کہ پہلی والعصر، یہ عصر سے پہلے جو لفظ آیا واو کا، یہ واو قسمیہ ہے، جس کے معنی قسم کھانے کے آتے ہیں۔ قسم اللہ تعالیٰ جہاں بھی قرآن میں کھایا ہے نا، وہاں پہ دراصل بطور گواہ کے ہے، وہ چیز گواہ بنا کے کھایا ہے اللہ نے قرآن مجید میں۔ اب یہاں پہ وقت کو گواہ بنا دیا گیا ہے، زمانے کو گواہ بنا دیا گیا ہے۔ زمانہ 3 قسم کا ہوتا ہے، ایک گزرا ہوا، ایک وقت موجودہ، اور ایک آنے والا۔ وقت کے 3 ہیں، گزرا ہوا، اور ایک حال جس میں ہم ہیں موجود، اور ایک مستقبل کا ہے، آنے والا۔ وہ تینوں کو بھی احاطہ کر لیا گیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قسم کھا کے گواہ ہے، اور الفاظ کیا استعمال کیے گئے؟ والعصر۔ یہ وہی لفظ ہے جو ہم صلاۃ العصر کہتے ہیں، عصر کی نماز، اسی سے ہے وہ۔ عصر کی نماز کیا معنی ہوتے ہیں؟ ہم فجر کی نماز پڑھتے ہیں، ظہر پڑھے، اس کے بعد عصر پڑھے، اس کے بعد مغرب بھی پڑھتے ہیں، عشاء بھی پڑھتے ہیں، لیکن عصر کی نماز کا وقت یہاں لایا گیا اور اس کو قسم کھا کے یہ بات بتائی جا رہی ہے نا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے عصر کی نماز کے بعد دن ختم ہونے والا ہے، بہت کم وقت رہ گیا دن کا، فوری مغرب آنے والی، یعنی دن غروب ہونے والا ہے۔ گویا کہ یوں سمجھ لیجیے اب دن، یہ جو وقت ہے ایک دن آج کا، گویا کہ اس کا اختتام ہو گیا۔ اختتام ہونے کے معنی کیا ہوئے؟ اختتام ہونے کے معنی یہ کہ تمہاری زندگی میں سے ایک دن کم ہو گیا۔ وقت کا نقصان نہیں ہے، وقت کا خسارہ نہیں ہے، وہ تو آ کے جا رہا ہے، لیکن جاتے جاتے آپ کو یہ میسج دے رہا ہے وقت کہ تیری زندگی کا ایک دن ختم ہو گیا تیرا، اور بڑے تیزی کے ساتھ وہ وقت ڈھل جاتا، عصر کا وقت بہت تیزی کے ساتھ، دیکھے دیکھے تک شام ہو جاتی ہے۔ تو اس وقت کو بتایا گیا ہے۔ گویا کہ علماء کرام بعض تفسیروں کے اندر اس لفظ کے استعمال کیے ہیں، انسان کی زندگی اگر اسے 100 سال بھی اگر مل رہے ہیں تو اس کی زندگی کا جو وقت ہے نا، عصر سے مغرب تک ہی ہے، ختم، اتنا ہی وقت ہے اس کا، عصر سے مغرب تک تو 100 سال ہوئے ہوں گے، لیکن تیرا جو معاملہ آخرت کے مقابلے میں، وہ جو وقت ملا ہے تیرے کو کتنا ہے؟ وہ آخرت کے مقابلے میں، دنیا کے مقابلے عصر کا وقت 100 سال بھی اگر ہے تو اتنا ہی وقت ہے جو عصر اور مغرب کے درمیان میں ہوتا ہے۔ اس بات کو بتائی جا رہی ہے بات، یہ چاند اور سورج اللہ کی نشانی ہے، یہ رات اور دن کا آنا اور جانا ہے نا۔ کیا بات آپ کو یہ چیزیں بتائی رہی ہے؟
یہ بات یہ بتا رہی ہے کہ رات آتی ہے دن آتا ہے، رات آتی ہے دن جاتا ہے، ساری چیزیں ہیں، یہ ساری چیزیں دراصل تمہاری زندگی کو ختم کر رہی ہیں، تمہاری عمر۔ والعصر، گواہ ہے زمانہ، قسم ہے وقت کی بڑی تیزی کے ساتھ یہ ختم ہو رہا ہے۔ انسان کو یہ بات بتائی جا رہی ہے سب سے قیمتی کوئی چیز اگر انسان کو ملی ہے وہ وقت ہے، اس سے کوئی اور قیمتی کوئی اور چیز نہیں ہے، کوئی نہیں ہے وہ چیز۔ اسی لیے اللہ بول رہے بہت غنیمت جانو جو تم کو وقت دیا گیا، ملا ہوا وقت۔ کیوں؟ اسی لیے کیوں قیمتی ہے یہ؟ اسی لیے قیمتی ہے انسان دنیا کے اندر کوئی چیز کھو دیتا ہے اسے دوبارہ حاصل کر سکتا ہے اس کے امکانات۔ انسان کا کوئی اقتدار چلے گیا، فلاں ہو گیا، کوئی کاروبار میں نقصان ہوئے گا، اس سے ریکور کر سکتا ہے انہیں۔ صحت ہے، بیمار ہو گیا، ریکور ہو سکتی ہے، شفا مل سکتی ہے اس کو۔ کاروبار کر رہا تھا، لاس ہو گیا، ریکور ہو سکتا ہے اس کے لیے۔ ہر چیز کو دنیا میں ریکور کرنے کا جناب علی اس کا موقع ہے، لیکن وقت ایک ایسی چیز ہے اس کو تم دوبارہ واپس نہیں لا سکتے، تمہارے پاس کوئی ایسی طاقت اور قوت نہیں ہے۔ جو چیز چلے گئی وہ چلی گئی، قسم ہے وقت کی، گواہ ہے وقت بڑے تیزی کے ساتھ تمہاری زندگی کو کاٹ رہا ہے اور وہ ختم ہو رہا ہے، اور تم وقت کو واپس نہیں لا سکتے۔ انسان کی زندگی کا ایک منٹ بھی اگر گیا تو انہیں واپس نہیں لا سکتا۔ دنیا کے اندر کوئی طاقت، کوئی قوت ایسی نہیں ہے جو وقت کو واپس لا سکے، اس کی زندگی کو، گزرا ہوا دن اس کا واپس لا سکے۔ چاہے وہ بادشاہ رہنے دو، سائنٹسٹ رہنے دو، کروڑوں پتی رہنے دو، کیا بھی رہنے دو، سب کچھ ہے اس کے پاس، لیکن وقت اس کا جو بیت گیا، گزر گیا، وہ واپس نہیں آ سکتا۔ اسی لیے اللہ فرمایا کہ قسم ہے وقت کی، گواہ ہے وقت بڑے تیزی کے ساتھ تمہاری زندگی کو وہ ختم کر رہا ہے۔ گویا کہ تمہارا ہر اٹھنے والا قدم کہاں جا رہا؟ ہر اٹھنے والا قدم، ایک قدم آپ آگے بڑھ گئے تو مطلب کیا ہوا اس کا؟ کوئی کا یوں سمجھیے آپ، یہ ایک سیکنڈ کا کانٹا ہے، اگر ایک چکر لگا لیا تو 1 منٹ ہو گیا ہو۔ اسی طرح تمہاری زندگی کا ایک قدم آگے بڑھ گیا تو تمہاری زندگی میں سے 1 منٹ کم ہو گیا، اسی طرح وہ گھنٹے کا کانٹا ایک چکر مار لیا تو 1 گھنٹہ تمہاری زندگی کا ختم ہو گیا۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، آگے آ رہی ہے پھر آپ، لیکن پہلے اس کو سمجھ لیجیے آپ بات کو۔ پہلا جو جملہ ہے نا یہ والعصر، دراصل بہت بڑا قیمتی ہے یہ، کیونکہ اللہ قسم کھا رہے ہیں یہاں پہ۔ قسم ہے وقت کی، گواہ ہے وقت بڑے تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، اور انسان کافی افسوس کرتا ہے گزر جانے کے بعد۔ افسوس، افسوس کرنے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، جو ہونا تھا ہو گیا، تم کو جو وقت دیا گیا تھا اس وقت سے استعمال کرو۔ اور وقت ایک ایسی چیز ہے جن لوگوں کے پاس، چاہے وہ افراد ہوں چاہے وہ قومیں ہوں، اگر ان کے پاس وقت کی قدر اور قیمت نہیں ہے تو دنیا میں وہ قومیں بے وزن ہو جاتی ہیں، بے وزن ہو جاتی ہیں۔ کیوں؟ کہ سب سے بڑی قیمتی چیز کی انہوں نے قدر نہیں کی، وقت کی۔ وقت کو انہوں نے گنوا دیا، ضائع کر دیا، اور وقت انہیں ضائع کر دیتا ہے، وقت انہیں مٹا دیتا ہے۔ اکثر ہم بولتے ہیں کہ بھائی یہ بیکار لوگ ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں، وہ کیا وہاں بیٹھے، کیا کر رہے ہیں، میں ٹائم دل نہیں لگا، ٹائم پاس کر رہا ہوں، ٹائم پاس کر رہا ہوں۔ یہ جملہ اس کا اتنا بے وقوفانہ ہے، اتنا احمقانہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں ٹائم پاس کر رہا ہوں۔ ٹائم کو وہ نہیں پاس کر رہا بلکہ ٹائم اس کو پاس کر رہا، اس کی زندگی کو جناب یعنی ٹائم پاس کر دیا۔ 1 دن گزر گیا اس کا، اس کی زندگی 1 دن ختم ہو گیا، برخاست۔ غلط فہمی کا شکار ہے، وقت کو کہہ رہا ہے کہ میں پاس کر رہا ہوں، حالانکہ ٹائم تجھے پاس کر رہا ہے، تیری زندگی ختم ہو رہی روزانہ۔ وقت کی بڑی قدر ہے، اسلام کے اندر ٹائم اور وقت کی بڑی قدر ہے، بڑی قدر ہے، بہت بڑی قدر ہے۔ آپ دیکھیں کہ دین کے اندر جتنے بھی عبادات فرض ہیں وہ سب وقت کے ساتھ ہیں، پورے عبادت، چاہے نمازیں لے لو آپ، ہر نماز کا اپنا ٹائم، ٹائم کے ساتھ وہ نماز فرض ہے۔
رمضان کے روزے ٹائم کے ساتھ ہے، وہ سحری کا یہ وقت ہے، پھر افطار کا یہ وقت ہے، ٹائم. حج پہ آپ جا رہے ہیں، یہ ٹائم ہے، یہاں پہ احرام باندھنا ہے، وہاں پہ کھولنا ہے، اتنے دن ہے، اس وقت پہ یہاں رہنا ہے، اس وقت پہ وہاں رہنا ہے، آپ کو عرفات میں اتنے ٹائم رہنا ہے، منی میں اتنی دیر رہنا ہے، آپ کی ساری چیزیں ہیں. یہ قربانی کا ٹائم ہے، اس کے اندر یہ ٹائم سے یہ ٹائم تک، یعنی ہر چیز، ہر عبادت وقت کے ساتھ. وقت کی بڑی قدر ہے، وقت کی بڑی قدر ہے. اور ظاہر ہے کہ جو قوم وقت کی قدر نہیں جانتی یا وقت کو لوگ سمجھتے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ وہ قومیں دنیا کے اندر پیچھے رہ جاتی ہیں. اور وہ قومیں جو وقت کی قیمت جن کے پاس ہے نا، ان قوموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ پاور میں لاتا ہے، اقتدار میں لاتا ہے. کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وقت کی قدر کرو بولا، وہ قوم کر رہی ہے نا. دیکھیے اب ان قوموں کے پاس ایک ایک منٹ کی قیمت ہوتی ہے. جو قومیں ترقی کی ان کے بعد ٹائم ٹیبل کی کتنی قیمت ہے، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. جتنی بھی قومیں ترقی کی ہے نا، انہوں نے وقت کو پہلے کیچ کیا، اس کے بعد وقت ہی اصل چیز ہے. وقت ہاتھ سے نکل گیا تو پھر سوا افسوس کے کچھ بھی نہیں کیا. لیکن آج مسلمان قوم کے پاس وقت کی کوئی قدر نہیں ہمارے پاس، نہ انفرادی طور پہ ہے، نہ اجتماعی طور پہ ہے، کسی کے پاس نہیں ہے. اور پھر جب وقت کی قیمت قدر نہیں کریں گے آپ، تو پھر اللہ کا جو نظام ہے، اللہ کی جو سنت ہے، اگر وقت تم ضائع کر دیے تو اللہ تبارک و تعالی وقت تمہیں ضائع کر دیتا ہے، وقت تمہیں ضائع کر دیتا ہے. پھر اسی لیے وقت کی اہمیت کو سمجھے آپ. جتنی ہمارے مذہب میں، دین میں وقت کی اہمیت بتا دی گئی ہے نا، کسی بھی مذہبی کتاب میں نہیں ہے، کسی مذہبی کتاب میں نہیں ہے. اسلامی وہ کتاب ہے جس کے اندر دین آپ کو ٹائم کی اہمیت بتا دی گئی، وقت کی اہمیت بتا دی گئی ہے. ایک نماز کا وقت ہو گیا، آپ کا وقت پہ نہیں پڑھیں گے تو آپ کی نماز قضا ہو گئی، ختم، قضا، کوئی اہمیت نہیں ہے اس کی. پھر بعد میں وقت گزر گیا. پھر یہ بات بھی آپ کو بتا دی گئی کہ موت کا بھی ایک وقت ہے، اور جب وقت آ جاتا ہے پھر وہ ٹل نہیں سکتا، پھر رکتا نہیں، آگے پیچھے نہیں ہوتا. والعصر، قسم ہے، وقت کی گواہ ہے، وقت اور زمانہ بڑے تیزی کے ساتھ ختم ہو رہا ہے، گزر رہا ہے. ہم اگر پیچھے پلٹ کے دیکھیں، ہماری عمر کسی 40 سال ہے، 50 سال ہے، 60 سال ہے، پیچھے پلٹ کے دیکھیں کہ کیا کیسا گزر رہی پتہ ہی نہیں چل رہا ہمیں. اور خاص طور پہ آج کل تو حالات یہ ہے کہ یہ جمعہ پڑے تو فوری جمعہ آ جا رہا ہے. اب جو دیکھ رہے ہیں وقت کی رفتار جو بڑھ گئی نا، ایک جمعہ فوری میں دیکھے تھے، دوسرا جمعہ آ گیا. ایسا دیکھے تھے جناب علی، پھر ایک مہینہ آ گیا. گویا کہ حالت یہ ہوگی کہ سال فلاں 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 دیکھے اب ختم ہو گئے، اب 23-24 آ جانا. اب پلٹ کے دیکھیں ہم پیچھے، ایک سال گزر، کیا کرے یار، کچھ بھی نہیں کرے. حالانکہ ایک سال ملا لیکن کچھ بھی نہیں کرے. جیسے پہلے تھے ابھی بھی ویسی چاہے، جو کام جیسا تھا ویسی چاہے ہو، اور جتنے پورے منصوبے تھے، ارادے ویسی دھرے کے دھرے پڑے ہوئے ہیں. کوئی حرکت، کوئی کچھ بھی نہیں ہو سکا. دن ہفتوں کی شکل جو تھی وہ دن آ گیا، مہینوں کی شکل نے ہفتے لے لیا. اسی طرح سال، مہینے بڑے تیزی کے ساتھ گزر رہے ہیں. آج خاص طور پہ آج کے زمانے میں، موجودہ دور میں انسان جتنا ترقی کیا ہے نا، اتنا ہی وہ ٹائم اس کے لیے کیا ہو گیا، وہ ٹائم گھنٹوں کی بدل میں منٹوں میں تبدیل ہو گیا. دیکھیے آج برق رفتاری کے جو ہمارے جناب علی جو سفر کرنے کے ہیں نا، جیسے بس لے لیجیے آپ، ٹرین لے لیجیے، پلین لے، اور بھی مزید دن پہ دن ہو رہا ہے. تیز رفتاری، جو سفر مہینوں میں ہو سکتا تھا وہ سفر آج ایک دن میں ہو رہا، گھنٹوں میں ہو جا رہا ہے. یہ رفتار استعمال کیا انسان نے عقل کو. والعصر، قسم ہے وقت. یہ قسم کھا کے اللہ جو بات بتاتے ہیں نا،
یہ اوپر کی صورت آئی، اوپر کی صورت جو تھوڑے تقاصر، عموماً قرآن مجید کی جو صورت آیات جو ہوتی ہیں نا، ان کا ایک صورت کا دوسری صورت سے بڑا ربط ہوتا ہے اس کا، اگلی اور پچھلی صورتوں سے۔ اب جو مضامین چلتے آ رہے ہیں اوپر سے، اس میں پہلی بات یہی بتا دی گئی تھی کہ اللہ جیسے قسم کھا کے کہہ رہا ہے کہ تمہیں جو وقت دیا گیا ہے، وہ وقت ختم ہونے کے معنی کیا ہے؟ وہ وقت ختم ہونے کے معنی دراصل تمہاری زندگی ختم ہونا ہے۔ زندگی کی حقیقت کیا ہے؟ یہ بات اوپر والی صورت میں بتائی، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ دیکھیے مقابر، مقابر کے معنی خبروں کی جمع ہے، خبرستان، مقبرہ۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، دنیا کی حرص نے، مال و دولت کی چاہت نے، مال و دولت کی کثرت کی چاہت نے تم کو اپنے انجام سے غافل کر دیا ہے، اور تمہارے منصوبے ارمان پورے نہیں ہو سکتے، لیکن تمہاری زندگی ختم ہو جائے گی اور تم خبروں پہ چلے جاؤ گے اور تمہارے ادھورے رہ جاتے سب ادھورے رہ جائیں گے۔ ابھی میں آپ کو اس لیے بتاتا، ہر اٹھنے والا قدم اس کو خبر کی طرف لے کے جا رہا، زندگی ختم ہو رہی اس کی، کٹ رہی۔ جیسا ایک سیکنڈ کا کانٹا چکر مار رہا تو اس کے معنی یہ ہو گئے کہ اب دن آنے والا ہے، گھنٹوں میں، گھنٹوں کے بعد دن ہوگا۔ اسی طرح ہر اٹھنے والا قدم انسان کی زندگی کو کاٹ رہا ہے۔ تکاثر، کثرت غافل کر دیا ہے تم کو، لیکن اس کے باوجود بتائیے اب دنیا میں تم یہی چکر ہے نا، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ تمہاری کثرت، مال و دولت کی چاہت، مال و دولت کی کثرت، تم اسی اسٹرگل میں ہے، اسی فکر میں، اسی جد و جہد میں ہے، جناب اسی کو جمع کرنے میں ہے، اور یہ کرتے کرتے زب بول کے موت آ جائے گی، دفتن آ جائے گی۔ سب جمع کر لیا پورے ہر چیز تمہارے، اس کے بعد ارمانہ کیا تھے، کیا کیا ارمان تھے تمہارے، کیا کیا منصوبے تھے، یہ کروں گا وہ کروں گا، اس سب چکر میں سب ادھورے رہ گئے اور تم چلے گئے۔ اتنی اسٹرگل کرے، اتنی جد و جہد کرے، تم ذرا سوچو، تم سوچو جو زندے ہیں، جو زندہ، تم سوچو، ان لوگوں کو سامنے رکھو جو مر چکے ہیں اور دنیا کے اندر اسٹے کر کے بہت کچھ کما لیے لوگ، بہت کچھ مال بنائے۔ ذرا سوچو کیا لے کے گئے، ان کو نہیں ہو تو گئے، تم جو زندہ ہے نا، جو اس کے وارثین ہیں، دوست احباب ہے، ہاں بڑے مال والے تھے، بڑے فلاں تھے، بڑے تخت و تاج والے تھے، بڑی حکومت والے تھے، فلاں تھے، بڑا جو بھی ہے دنیا کے اندر، دنیا میں کامیاب انسان مانے گئے، انہوں بڑا کامیاب تھا بھائی، بہت ترقی کرا بھائی، فلاں فلاں فلاں، بہت ساری باتیں ہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ ذرا دیکھو یہ جا رہا ہے، یہ تمہارا دوست ہے، یہ تمہارا پڑوسی ہے، یہ تمہارا رشتہ دار ہے، سوچو کیا لے کے جا رہا ہے، اتنی دولت، اتنی سب کیا لے کے جا رہا، کیا 1 روپیہ لے آ سکتا جا کے؟ 1 روپیہ؟ پھر سوچو ذرا، کچھ بھی نہیں، زرتم المقابر، کچھ نہیں، خبر کے اندر دفنا دیا جائے گا اور منو مٹی اس کے اوپر ڈال دی جائے گی۔ پھر اس کی دولت، اس کا اقتدار، اس کی سیکیورٹی، اور کیا کیا ہوتے ہیں اس کے، بڑے بڑے منسٹر ہیں، بڑے بڑے پوسٹوں کے اوپر ہے، کیا کیا ہوتا ہے، اس کا اپنا پروٹوکول ہے، وہ آنے سے 2 گھنٹے پہلے روڈ سنسان ہے پوری، سمجھ میں آ رہا، آگے پیچھے جناب عالی اس کے کون ہے، سیکیورٹی ہے، اس کے آگے پیچھے کمانڈوز ہیں، سب ہے، یہ ہے وہ ہے، سب کچھ ہے، کیا ہو، خالی چلے، کچھ بھی نہیں، خالی ہاتھ فرمانا، کچھ بھی نہیں۔ ایک بڑی اہم بات آئی حدیث میں اس سلسلے میں، انسان کہتا کہ میری دولت، میری دولت، میرا مال، میرا مال، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، تیرا مال نہیں ہے یہ، تیرا مال وہ ہے جو دنیا میں تو آخرت کے خرچہ کر کے گیا، تیرا وہ مال ہے جو جانے کے بعد تجھے ملے گا ریٹرن، اور یہ جو مال تو دنیا میں جمع کرانا، یہ تو تیرے وارث ہوں گا، مرنے کے بعد انہوں قبضہ کریں گے، تیرا نہیں ہوتا یہ مال۔
تیرا مال وہ ہے دنیا میں رہتے ہوئے اچھے کام کر کے جو خرچ کر آگے بھیجا، وہ مال تیرا ہے. یہ مال تیرا نہیں ہے. جیسے مرا آپ کی پراپرٹی تقسیم، آپ کے بیٹے بھائی فلاں فلاں، اس میں لڑائی جھگڑے بھی ہوں گے، خون خرابی بھی ہوں گے، ایسا بھی ہوگا. انسان کہتا ہے کہ میرا مال تیرا مال ہے ہی نہیں ہے. تیرا مال تو وہ ہے جو دنیا میں رہتے ہوئے کار خیر میں خرچ کرا، وہ مال تیرا ہے. اور باقی جو چھوڑ کے جا رہا وہ تو تیرے وارثوں کا ہے. ایک پیاری بات کہی کسی نے، ایک آدمی اللہ کے قوانین کے مطابق زندگی میں مرنے سے پہلے کس کا کیا کیا حق ہے مال میں، اس کی وصیت کر دے. آج کل حالات خراب ہے نا، زندگی کے اندر وصیت کر دے اللہ نے کس کا کیا حق رکھا ہے. سمجھ میں آ رہا؟ وہ بیوی ہے تو اس کا حق ہے، وہ بیٹے ہے تو اس کا، بیٹیاں تو سب کا یہ حق ہے. جب سب کو اپنے مال میں سے وصیت کرتے چلے جائیں گا نا، تم زیرو ہو جائیں گے، تمہارے حق میں کچھ بھی نہیں آئے گا. میرا مال بول رہے نا، ذرا وصیت تو کر کے دیکھو تمہارا بچتا کیا تمہارے لیے. کچھ بھی نہیں بچتا میرے بھائی، یہ کچھ بھی نہیں. انسان کی حرص اور ہوس ہے، یہ حقیقت دیکھا گیا تھا، اور کچھ حقیقت سے کوئی تعلق نہیں اس کا مال. انسان کی حرص اور ہوس ہے یہ. اور انسان کی حرص اور ہوس جو ہے آدمی کو اتنا ظالم، اتنا پاگل اور اتنا خونخوار بنا دیتی ہے کہ پوچھے مت. دنیا کے اندر اپنی جناب علی وہ دولت کے لیے جمع کرنے کے لیے کیا کیا کرتا ہے، کیا کیا خون خرابے کرتا ہے، کیا کیا نہیں کرتا ہے. کتنا حیوان سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. یہی بات کہی جا رہی ہے نا. فرمایا قسم ہے زمانے کی، وقت بڑے تیزی کے ساتھ تمہاری زندگی کو ختم کر رہا ہے، تمہاری زندگی کٹ رہی ہے. اللہ قسم کھا رہے ہیں، گواہ بنا رہے ہیں، بطور گواہ کے وقت کو بنا رہے ہیں. ذرا عصر کی نماز پڑھ کے دیکھو دن کتنا جلدی غروب ہو جاتا ہے. دیکھو ذرا یہ چمکتا ہوا سورج کہاں گیا؟ ہاں، جس آپ آنکھ کھول کے نہیں دیکھ سکتے اس کو، گیا کہاں پھر عصر کے بعد. اور اسی طرح تم بھی غروب ہو جاؤ گے. غروب کے معنی غائب ہو جانا، تم بھی غائب ہو جاؤ گے. اب تک بیوی بچوں میں تھے، دوست احباب میں تھے، کاروبار میں تھے، نوکری میں تھے، ایک آیت تم غائب ہو جاؤ گے اور غروب ہو جاؤ گے خبر میں. تمہارا غروب خبر ہے، وہاں ڈوب جاؤ گے اور پھر طلوع ہوئیں گے پھر حشر کے دن، ہے نا. یہ ہے بات جو اللہ قسم کھائی ہے نا. قسم کھا کے یہ بات بولا اور تکاثر میں یہ بات بتا دی گئی. یہ حقیقت یہ ہے کہ مال و دولت کی کثرت نے تم کو اپنے انجام سے غافل کر دیا ہے، یہاں تک کہ تم خبروں کو جا پہنچ جاتے ہو. والعصر. اچھا اب آپ دیکھیں اس کے بعد کیا بولنا چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ. والعصر، قسم کھا کے زمانے کی. ان الانسان لفی خسر، بے شک اس میں کوئی شک اور شبہ ہے ہی نہیں، انسان خسارے میں اور نقصان میں ہے. کون؟ جن کو اللہ وقت دیا، زندگی دیے اور اس کو انہوں نے نہیں سمجھا ہی نہیں. اس کو انہوں نے اپنے وقت جو زندگی اللہ مہلت دیا نا، اس کو غلط استعمال کیا، مس یوز کیا، ٹائم کا غلط استعمال کیا، اور یہ سمجھ کے زندگی گزارا کہ ہمیشہ میں زندہ رہنے والا ہوں. ہر انسان جو بھاگ رہا نا بڑے بڑے بلڈنگوں، ایسے محسوس ہوتا ہے انہیں یہیں رہنے والا ہے، مرنا ہی نہیں ہے اس کو. دیکھیے یہی فکر بتاتی ہے. اللہ وہی بول رہے تجھے رہنا ہی نہیں ہے یہاں پہ. تو پھر خسارہ کیا ہے؟ ان الانسان لفی خسر. بات انسان کی کہی گئی ہے. ہر انسان، پورا انسان خسارے میں ہے، نقصان میں ہے، گھاٹے میں ہے. کون؟ جو وقت کو صحیح استعمال نہیں کیا. اللہ نے اس کے زندگی دی سمجھنے کے لیے. زندگی کے معنی وقت ہے. آپ کے پاس بہت وقت ہے، سوچئے سمجھیے اللہ کیوں پیدا کرے آپ کو. آپ کا یہ بچپن، آپ کا یہ لڑکپن، آپ کی یہ جوانی، آپ کا یہ بڑھاپا، آپ کی یہ موت، یہ مراحل آپ کو کیا بتا رہے ہیں؟ یہ مراحل آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ ایک دن آپ کی آہستہ 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 زندگی آپ کی ختم ہو رہی.
یہ بتا رہے ہیں آپ کو، آپ وقت یہ بتا رہا ہے، گواہ دے وقت آپ کو بار بار یہ گواہی دے رہا ہے، وقت دیکھ تیری زندگی ختم ہو رہی ہے، کٹ رہی دیکھ تیری زندگی، دیکھ مثال اس کی اسٹے ہے. آپ دیکھتے ہیں ہم کھڑے ہوئے کسی سگنل کے اوپر، اور آج کل ڈیجیٹل سگنل لگے ہوئے ہیں نا. ڈیجیٹل کے معنی کیا، وہاں پہ 60 سیکنڈ لکھے ہوئے رہتے ہیں، اب وہ الٹی چلتی 60 سیکنڈ، الٹی گنتی ہوتی سگنل کے اوپر. اور جب تک وہ کھڑے ہوئے نا اس کے بعد کیا ہوگا، چلتے 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 2 5 4 3 2 1 0، چلو نکلو یہاں سے. نہیں ٹھہر سکتے اب آپ سگنل کے اوپر، اب ٹھہریں گے وہ تو پیچھے سے ہرانا بچتے، چلو یہاں سے. اور فرشتوں کا معاملہ یہی ہے، جانا نہیں چاہ رہی تم. روح کے جب فرشتے آئیں گے نا وہ گھبرا تو وحشت میں ہوں گے نا، نکالو بولے تو نہیں بولتے ہو لوگ، جب تو وہ ماریں گے پیٹوں کے اوپر، نکالو. وہ یہاں ہارا نہ مارتے، پیچھے چل نکل آگے، نکلا نہیں سگنل. اور فرشتے اللہ بول رہے ہیں اللہ نے ہم کو بھیجا ہے تیری روح کھینچنے کے لیے، جان لینے کے لیے، ہے نا. کہ الٹی گنتی ہماری شروع ہو گئی، جس دن سے ہم پیدا ہوئے ہیں نا اسی دن سے ہماری الٹی گنتی شروع ہوئی. اگر ہماری عمر اللہ نے اگر 60 سال لکھی ہے، ہم جس دن پیدا ہو گئے نا اسی دن سے الٹی گنتی ہے. ایک دن کا بچہ ہو گیا تو 60 سال میں سے ایک دن کم ہو گیا. ایک ہفتے کا بچہ ہو گیا تو ایک ہفتہ اس کی زندگی سے کم ہو گیا. ایک مہینے کا ہو گیا تو اس کی زندگی سے ایک مہینہ کم ہو گیا. ایک سال کا ہو گیا تو اب 60 سال اللہ نے اس کو لکھ کے بھیجے تھے دنیا میں، اب ایک سال اب کہاں ہے، ایک کم 60 سال رہ گئے. اب الٹی گنتی چل رہی نہیں چل رہی. ہم خوش ہیں بچہ بڑا ہو رہا، اب جناب سالگرہ کرو اس کی، نہیں، بچہ بڑا نہیں ہو رہا آپ کا، اس کی زندگی کٹ رہی. یہی بات اللہ بتائے قرآن میں، قسم کھا کے، زمانے کی قسم، وقت کی قسم، تیزی کے ساتھ گزر جا رہے تم. اور دیکھو اگر وقت کو صحیح استعمال نہیں کریں گے، اللہ نے جو پیدا کیا ہے تمہیں عقل دی ہے سوچنے سمجھنے کے اوپر، سوچو اپنے متعلق سوچو کبھی، اللہ مجھے کیوں پیدا کیا گیا ہے، کیا مقصد ہے، اس کو سوچو فرمایا. نہیں سوچا آدمی بس اس دنیا کے پیچھے بھاگتا رہا، اس کے بعد سوچو یا مت سمجھو موت تو آئے گی، ختم ہو جائے گی، بس اس کے بعد تم اللہ کے پاس پیش کر دیے جائے. اللہ تعالیٰ وہاں پہ یہی سوال کرے گا، میں اتنی لمبی زندگی دیا تھا تجھے، 60 سال دیا تھا، 100 سال بھی دیا تھا، کیا کرا اتنے دن، کیا سوچا. اچھا سوچنے کے اللہ حجت بھی رکھے، کیا حجت رکھے، کتنے لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھا نہیں دیکھا تو، اللہ کہ دیکھنے کیا بات ہے، اللہ میں تو دفنا کیا رہا ہوں، تو پھر تو اپنے تعلق سے کیوں نہیں سوچا مجھے بھی دفن ہونا ہے. ہاں اللہ صحیح بولا، میں نہیں سوچا اپنی موت کے بارے میں، دوسری موت کے بارے میں سوچا، میں دوسروں کو دفنا کیا کہا، مجھے دفن ہونا ہے سوچا ہی نہیں میں. ہاں یہی غلطی کرا، اسی لیے اب تیرا انجام یہاں پہ جہنم ہے. دوسروں کو دفن کر رہے، خود تمہیں دفن ہونا نہیں معلوم، اس پہ غور نہیں کرتے. شیطان یہاں پہ چاٹی مار دیا، انہیں مر رہا، تیرے کو تھوڑا ہی مرنا ہے تو، یہی غافل کر لے. انسان کی سب سے بڑی شکست یہی ہے، یہی شکست کھا گیا انہیں. اسی لیے اللہ قسم کھا کے بول رہا ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان گھاٹے اور نقصان میں ہے. کس اعتبار سے نقصان میں ہے، مرنے والوں کو مرتے ہوئے دیکھا، مرنے والوں کو دفنا دیا، لیکن اپنے متعلق یہ نہیں سوچا کہ مجھے بھی مر کے دفن ہونا ہے. یہی تو سوال ہوگا کل. اسی لیے غور و فکر کرو بول رہے اللہ قرآن میں، اور قسم کھا کے فرما رہے ان الانسان لفی خسر، بے شک نقصان میں ہے، خسارے میں ہے انسان. اچھا ایک بات یہ ہے، خسارہ اس کے لفظی معنی ہوتے ہیں نقصان، گھاٹا، لاس. قرآن مجید میں جہاں پہ خسر کا لفظ آتا ہے، گھاٹے کا، تو زیادہ طور پہ عموماً قرآن گھاٹے کی جب بات کرتا ہے نا تو آخرت کے گھاٹے کی بات کرتا، کبھی بھی دنیا کی نہیں کرتا. وہ کیوں نہیں کرتا دنیا کی؟ گھاٹے کے بعد ریکور ہو سکتی ہے آپ، اسی لیے نہیں کرتے آپ.
ہے نا اسی لیے نہیں کرتا قرآن. وہاں کا گھاٹے کے ریکور نہیں ہے. اسی لیے جہاں بھی گھاٹے کی بات قرآن کرے گا تو آخرت کے گھاٹے کی بات کرے گا قرآن, دنیا کے گھاٹے کی نہیں کرے گا, کیونکہ یہاں پہ ریکور ہو سکتا ہے, اس کے امکانات ہیں, اس کے چانسز ہیں ہر معاملے میں. ایک آدمی اقتدار کھو دیا, تخت و تاج بھی کھو دیا, تو جد و جہد کر کے پھر تخت و تاج حاصل کر سکتا ہے, پھر بادشاہ بن سکتا ہے, پھر منسٹر بن سکتا ہے. یہ تو تم دیکھ ہی رہے ہو دنیا کے اندر. ایک آدمی بڑی کمپنی کھولا, اس کے بعد ہوگا فٹ پاتھ پہ بھی آ گیا, لیکن کئی ایسے لوگوں کو دیکھا ہم نے پھر ترقی کی ہے, وہ لوگ ریکور کرے اپنے نقصان کو, وہ لوگ پھر دوبارہ. تو دنیا وہ مقام ہے, ریکور کرنے کا مقام ہے, لیکن آخرت کا جو خسارہ ہے ریکور کرنے کا نہیں. تبھی تو انسان واللہ تھوڑی دیر کے لیے واپس بھیج دے اللہ نے, وہ ریکور کیا کور کر کے آتا ہوں, ہے نا, تھوڑی دیر کے لیے, تھوڑی دیر کے لیے واپس بھیج دے دنیا میں, یا مہلت دے دے مجھے, اب میں ریکور کر لوں گا ہر چیز. اللہ بلا نہیں, ختم ہو گیا تمہارا وقت ختم ہو گیا, اب جو تم کو دیا گیا تھا نا وہ سارا ختم ہو چکا ہے, اب نہیں ہو سکتا. یہ قرآن اسی لیے بول رہا ہوں. تو خسارے کی بات جہاں پہ آتی ہے تو وہاں پہ آپ ذہن کبھی بھی رکھ رکھیے, وہ آخرت کا خسارہ ہوگا. اچھا, وہ آخرت کا خسارہ کیا ہے؟ یہ بڑی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ حکم دیا, اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, خسارہ کسے کہتے ہیں, نقصان کسے کہتے ہیں, ذرا ان کو بتاؤ. آپ ذرا بتائیے اپنی قوم کو, اپنی امت کو آپ خاص طور پہ. یہ آیت آتی ہے سورہ زمر میں, وہاں پہ آیت آتی, قل, آپ کہہ دیجئے, قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم, آپ کہہ دیجئے کہ کھلے ہوئے گھاٹے میں وہ لوگ خود بھی ہیں اور ان کے گھر والوں کو بھی گھاٹے میں مبتلا کر دیے. خود جا رہے ہیں تو جا رہے ہیں, اپنے گھر والوں کو بھی لے کے جا رہے ہیں دوزخ میں. اور وہ گھاٹا کیا ہے؟ اللہ فرمائے لہم من فوقہم ظلل من النار ومن تحتہم ظلل. دیکھو, تمہارا سر کے اوپر جو سایہ ہوگا, چھت ہوگا, وہ بھی آگ کا ہوگا, اور تمہارا بچھونا بھی آگ کا رہے گا, فرش, تمہاری در و دیوار آگ کے, وہاں پہ تم کو رہنا پڑے گا. ذالک خسران المبین, یہی ہے سب سے کھلا ہوا گھاٹا, اس کے کھلے ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. پھر اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں ذالک یخوف اللہ بہ عبادہ یا عبادی فاتقون, اے میرے بندو, اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس گھاٹے سے ڈراتا ہے. یخوف اللہ بہ عبادہ, خوف دلاتا تمہیں جہنم کا یہ جو گھاٹا ہے. یا عبادی فاتقون, اے میرے بندو اس جہنم کے نقصان سے بچو تم لوگ. یہ ہے گھاٹا. خاسرین, زمر. ایک اور ایک آیت ہمیں ملتی ہے سورہ کہف میں, آخری رکوع میں بھی ہو, اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ خود یہ فرماتے ہیں اپنے رسول, ذرا بولو گھاٹا کن لوگوں کو ہونے والا ہے, بولیے آپ. اللہ وہاں فرماتے ہیں قل, آپ کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا, آپ کہہ دیجئے آؤ میں تمہیں بتاؤں اعمال کے اعتبار سے کون گھاٹا اٹھانے والا ہے, کون گھاٹے میں جانے والا ہے, کس کا نقصان ہونے والا ہے. قل, کہہ دیجئے آپ, هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا, اعمال کے اعتبار سے, اپنے کرتوتوں کے اعتبار سے کون نقصان اٹھانے والا ہے, وہ نقصان جہنم کا ہے. تو اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو نشاندہی کر رہے ہیں, کون, علامات کیا ہیں ان کے, الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا. یہ دیکھیے جواب آ گیا اس کا. میں تمہیں بتاؤں کہ نقصان کن لوگوں کو ہونے والا ہے آخرت میں. وہ نقصان ان لوگوں کو ہونے والا ہے الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا, وہ لوگ جن کی پوری کوشش, جن کا پورا اسٹرگل صرف دنیا, ختم, دنیا میں کھو گئے, دنیا میں گم ہو گئے. ہرس ختم ہی نہیں ہو رہی, ہرس
یہ دولت وہ زمین یہ زمین وہاں زمین، ہندوستان میں فلاں ہر اسٹیٹ میں ایک بنگلہ، اس کے بعد اور وہ دنیا کے ہر ملک میں ایک بنگلہ. ارے ہے نا ایسے لوگ؟ نہیں ہے. اب کہاں سے بس ہوئیں گی بھائی؟ بچائیے. ہرس، ہمارے اردو کا جملہ ہے نا، ہرس المال عذاب الموت، وہ یہی ہے. یہ بزرگوں نے جو بات کہی ہے نا، وہ یہی بات ہے اصل میں، کبھی ختم ہونے والی نہیں. قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا. سعی کے معنی کوشش، جد و جہد، اسٹرگل، اس کی پوری کوشش، اس کی پوری بھاگ دوڑ، اس کا پورا اسٹرگل دنیا کی زندگی کے لیے اس کا ختم. سوچا کہ مجھے مرنا ہے، یہ سب یہیں جا کے خالی ہاتھ مجھے جانا ہے، خالی ہاتھ. بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا. اور کمال یہ ہے اپنے آپ کو سب سے زیادہ ہوشیار سمجھتا ہے ایسا کرنے والا، باقی سب بےخوفا دکھتے اس کو. الَّذِينَ يَحْسَبُونَ، اور یہ گمان کرتا ہے کہ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، میں جو بھی کر رہا ہوں بہت اچھا کر رہا ہوں، میں بہت ہوشیار ہوں، میں بہت چالاک ہوں. وہ قارون یہی بولا نہیں، میں بہت ہوشیار ہوں، میں بہت چالاک ہوں، یہی بولا اس نے. قارون کو یہ بات کہی گئی، اللہ نے تجھے دولت دی ہے، یہ دولت اللہ تیرے پر احسان کیا ہے، تو بھی انسانوں پہ خرچ کر کے تو بھی انسانوں پہ احسان کر. جب اللہ یہ حکم دی ہے تو قارون کیا بولا؟ یہ میری ہوشیاری سے کمایا ہوں میں، میرے معلومات میرا علم سے کمایا ہوں میں، اس میں اللہ کا معاملہ کیا ہے، لوگوں کا حق کیا ہے؟ بھائی میری دولت ہے یہ بولا اس نے. لفظ قرآن کے علی علم، میں اپنی علم سے، میں اپنی ٹیکنالوجی سے، میں اپنے دماغ سے، میں اپنی ہوشیاری سے کمائے تو دولت ہے یہ. اور کتنی دولت بھائی، اللہ قرآن میں ذکر کرتے ہیں کہ اتنا بڑا خزانہ، اس کی خزانے کی چابیاں اٹھانے کے والے ایک ٹیم تھی، طاقتور ٹیم، قوت دار لوگ تھے، صرف اس کی چابیاں اٹھاتے تھے. اور ایک دن کیا ہوا، قرآن میں اس کا ذکر آتا ہے سورہ قصص میں، کہ اس نے ایک دن اپنی دولت کا شو کرا. وہ دنیا میں آج بھی ہے نا، نہیں وہ دنیا میں آج بھی کوئی بک ہے، دیکھو آپ اس کے اندر بتاتے ہیں گینیج بک، آج انہیں نمبر 1، انہیں نمبر 2 پہ ہے، ایسا سمجھ میں آ رہا. اب وہ آج کا تھا، اس کا زمانے میں تو یہ تھا نہیں نا کچھ پورا. اب اس زمانے میں تو فزیکل طور پہ لے کے نکلنا تھا. اب وہ نکلا لے کے بڑے بڑے ہاتھیوں پہ، بڑے بڑے سواریوں پہ، اس کے چابیاں لے کے آئے. اب جس دن نکلا انہیں، اس دن اعلان ہوا تھا بھائی آپ قارون اپنا شو کرنے والا ہے خزانہ، تو پورے جتنے بھی لوگ تھے شہر کے جمع ہو گئے. دیکھو بھائی تو قرآن اس منظر کشی کرتا ہے، اس کی سین بتاتا ہے. وہ فرعون کے خالی چابیاں دیکھ کے، اس کی دولت کو دیکھ کے لوگوں کے منہ میں پانی آنے لگا. کچھ لوگ یہ کہنے لگے کتنا نصیب والا ہے بھائی انہیں، اللہ کتنا نوازا اس کو، دیکھو کتنا نصیب والا ہے انہیں، کتنا نوازا، دیکھو. یہ آپس میں بول لیتے ٹھہرے سے والے، سمجھے آپ؟ آج ہم یہ جو بول لے رہے نا، یہ ارے بھائی دیکھو بھائی کیسا ترقی رہا، کیسا بنا کیسا بنا، یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، پرانی بات ہے یہ بہت. یہ سب قارون کے پیروکار ہے بولنے والے یہ سب. ارے ہو یار سب کرا، مگر آخرت کے لیے کیا کرا، چھوڑ کے جائے، یہ بولنے کوئی بولتا نہیں بولتا، سمجھے آپ؟ تو بولا وہاں پہ یہ بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس منظر کشی کیے ہیں کر کے فرماتے. جب یہ آپس میں بول لیں گے کتنا بڑا نصیب والا ہے، کتنا بڑا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے غرور کو کیا کیا، اتنا غرور آیا تھا اس کو اس کے خزانوں سمیت زمین پھاڑ کے اس کے اندر دھسا دیا. اور یہ منظر بھی وہ لوگ دیکھ رہے تھے ٹھہر کے پورے. پھر اللہ فرماتے ہیں کل جو لوگ اس کی دولت کو دے لے کے منہ میں پانی آ رہا تھا، وہ لوگ آج یہ بولنا کہ اللہ کا شکر ہے اللہ جس حال میں بھی رکھا، روکھی سوکھی کھلا کے. قارون کا تو معاملہ ہمارے ساتھ نہیں ہوا بھائی، اب شکر ادا کرنا لگے انہیں، سمجھے؟ اور اللہ قارون کو کیا بولے تھے؟ یہ بولے تھے وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. اللہ نے جو تجھے دولت دی ہے نا، اس مال سے آخرت بنا، آخرت بنا، وہ کام کر جو وہ ہے تیرا مال، یہ نہیں چھوڑ کے جانے والا ہے تو. اور اس کے بعد بڑی پیاری بات بولے اللہ تعالیٰ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، کہ
کہ دنیا میں تو اپنا حصہ مت بھول. کیا مطلب؟ تجھے جتنی ضرورت ہے اتنی دولت میں تو اتنا ہی لے سکتا, پوری نہیں لے سکتا. تو اتنا ہی کھاؤں گا جتنا پیٹ کو لگتا, اتنا ہی کپڑے پہنے گا اتنا, تو وہی بیڈ پہ سوئیں گا. تو یہ نہیں کہ دولت ہوگا ایسا تو نہیں ہے نا. عام لوگ جیسا کھا رہے ہیں تو بھی ویسی کھائیں گا, عام لوگ جیسا سو رہے ہیں تو بھی ویسی سوئیں گا. یہ تیرے نصیب میں جتنا اتنا ہی تجھے دنیا میں, باقی تو چھوڑ کے جانا ہے تیرے. یہ بتا اللہ تبارک و تعالیٰ. اور آج بھی عموماً آپ دیکھیں گے جو بڑے بڑے لوگ ہیں نا, یہ فارم ہاؤس, وہ فارم ہاؤس, وہ فلاں جناب علی اتنے بڑے وہاں پہ ہے دولت. انہوں گھر کے ممبر کے 3-4 لوگ ہیں, انہوں اتنی بڑی حویلی بنائے, کام کرنے والے 600 آئے تھے اس میں, صرف نوکر. انہوں رہنے والے کتنے 3-4 ہی 6 فیملی ممبر. اب وہ بھی یہاں ایک ہے, وہاں ایک گھر ہے, وہاں ایک محل, وہاں ایک محل, سمجھ میں آ رہا. وہاں ایک دن کے لیے, وہاں ایک دن کے لیے چلے گئے. وہ باقی اصل اونر تو وہ 600 لوگ ہیں, انہوں عیش کر رہے ہیں وہاں پہ کھا پی کے. انہیں تو خالی پھر کے نکل جا رہا ہے نا. اب یہ بڑے بڑے فارم ہاؤس ہیں, آپ دیکھیں گے آپ ہما قسم کے باغات, ہما قسم کے پھل پھول سب ہیں اس کے اندر. واچ مین ہیں, بچے اس کے ہیں. انہوں ہفتے میں 15 دن میں ایک دن جا کے جناب 5-6 گھنٹے رہ کے آتے, 5-6 گھنٹے رہ کے آ جاتے. باقی عیش کون کر رہے ہیں وہاں پہ؟ واچ مین کے بچے. سمجھ میں آ رہا. دیسی مرغیاں پال رہے ہیں, دیسی مرغی کے انڈے کھا رہے ہیں, تازی ہوا کھا رہے ہیں, تازے پھل کھا رہے ہیں. سمجھ میں آ رہا. اور انہوں باغ سے جس دن یا اس دن لا کے فریج میں رکھ کے کھا رہے ہیں. اصلی کون کھا رہا؟ واچ مین کھا رہا. اصلی رزق ہوا کس کو مل رہی؟ واچ مین کو مل رہی. اس کے بچے کتنے دیکھو آپ صحت مند ہے, کھا کے کھیل رہے ہیں. سو ان کو معمولی چھینکا ہے, ڈاکٹر کا نہیں بھاگ رہا. اللہ بتا رہے ہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے. حقیقت یہ کہ خالی ڈاکومنٹ پہ تیرا نام ہے, باقی سب دوسرے عیش. کاغذاں الماری رکھنے کے خوش ہے, میرا باغیچہ وہاں ہے, میری حویلی وہاں ہے, وہ میرا ہے, یہ میرا ہے. خالی کچھ بھی نہیں ہے, کہیں بھی نہیں ہے تو. یہ بات اللہ قارون کا ذکر کر کے آنکھیں کھول دی ہے قیامت تک آنے والے دولت مندوں کے لیے, دولت کے پیچھے بھاگنے والوں کے لیے. ان الانسان لفی خسر, بے شک انسان خسارے میں ہے, نقصان میں ہے. خسارہ بتا کیا خسارہ ہے؟ یہی خسارہ ہے, آخرت کا خسارہ. اچھا اب آگے چل کے جو آیت آ رہی ہے نا, نمبر 2 تو یہ ہو گئے ان الانسان لفی خسر. اب نمبر 3 کیا ہے؟ اب آپ اصل بات اب آ رہی ہے. اب ان خسارے سے, ان نقصان سے بچنے والے کون ہیں؟ یہ ہے اصل میں. ابھی آپ کو بتایا نا, اس جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے, یعنی نجات کے لیے کم سے کم جن اعمال کی ضرورت ہے وہ یہاں ہے, وہ 4 ہے. سب سے پہلی بات فرمایا الا الذین آمنوا. اس خسارے سے سوائے ان لوگوں کے, اس خسارے سے وہی لوگ بچ سکتے ہیں جو ایمان والے ہیں. اللہ پہ ایمان جن کا ہے. اب اللہ پہ ایمان بولو تو پورے ایمانیات آ جاتے وہاں پہ. اللہ پہ ایمان, اس کے بعد آخرت پہ ایمان, فرشتوں پہ ایمان, نبیوں کے اوپر ایمان, کتابوں کے اوپر, یہ سب ایمان آ جاتے ہیں, جس کی تفصیل اللہ نے سورۃ البقرہ میں دی ہے ایمانیات. اور یہاں پہ ایمان سب سے پہلے ایمان صحیح ہونا اس کا, تو ان دوزخ کی آگ سے بچ سکتا ہے. پھر ایمان کیا ہے؟ اللہ پہ ایمان کے معنی یہ ہے کہ اللہ کے اوپر ہی اس کا عقیدہ ہونا. نفع اور نقصان کا مالک صرف اللہ ہے, حاجت روا, مشکل کشا, فریادر صرف اللہ ہے اور کوئی نہیں. عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے اور کوئی نہیں. توکل, بھروسہ, اعتماد, امید صرف اللہ کی ذات سے, کسی اور کے لیے نہیں. ایمان خالص ہونا ہوگا, یعنی مطلب کیا ہوا؟ اس کے ایمان میں شرک کے جراثیم نہیں ہونا, شرک کی گندگی نہیں ہونا. ایمان تو ہے مگر شرک کے جراثیم ہے. ایمان تو مگر شرک کی گندگی ہے. اپنے ایمان کو شرک کے اندر گندا کر لیا اس نے. دعویٰ تو ایمان کا کر رہا مگر شرک ساتھ میں ہے, تو پھر اس کے لیے نجات نہیں ہے آخرت میں.
ایمان میں اگر شرک ہے، مشرکانہ جراثیم ہے، مشرکانہ نظریات ہیں، مشرکانہ عقائد اگر ہے ایمان میں، تو پھر اس کا ایمان اللہ کے پاس غیر معتبر ہو جائے گا، پھر وہ مشرک کہلائے گا اللہ کے دربار میں۔ اس لیے ایمان خالص، ایمان خالص اللہ اعلان کر دیا قرآن میں، وہ ہے کہ جو شرک کرے گا، شرک بولے تو شرک بولے تو اس کو بولتے ہیں اللہ کی وہ مانتے ہوئے انہیں شرک کرتا۔ یہ ذہن میں رکھیے آپ، ہر مشرک اللہ کو مانتا ہے، اسی کو مشرک بولتے کبھی بھی۔ ہر مذہب کی بنیاد اللہ کو ماننے پہ ہے، اور جو نہیں مانتا اس کو کافر بولتے۔ مشرک کے معنی اللہ کو مانتا مگر اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتا۔ شریک کرنے کے معنی مشرک کے ہیں، اللہ کو مانتا ہی نہیں، اللہ کو مانتا انہیں۔ اس بات کو سمجھنا ہے آپ کو۔ ایک آیت آتی ہے سورہ یوسف میں، وما اکثرهم باللہ الا وما اکثر یؤمن باللہ الا وهم مشرکون۔ انسانوں کی اکثریت اللہ کے اوپر ایمان رکھتی ہے مگر شرک کے ساتھ رکھتی ہے، شرک کرتے ہوئے رکھتی ہے۔ اور جب شرک کرتے ہوئے اگر ایمان ہے تو اس کو اللہ مشرک بولا، اور مشرک کی بخشش نہیں ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ یہ گناہ کو معاف نہیں کرے گا جو شرک کرے گا، باقی سب گناہ تو اللہ کی رحمت ہو، چاہے تو الگ مسئلہ ہے، معاف کرے تو ہو بھی سکتے ہیں، اس کی معاملے ہے۔ لیکن اس کے لیے تو کلیئر بتا دی گئی بات، 2 جمع 2 4 کی طرح۔ یہاں پہ کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا، آپ بحث نہیں ہو سکتی۔ شرک کرنے کے بعد بھی کیا اس کو نجات ہے؟ نہیں، ختم، کوئی نجات نہیں ہے اس کو۔ اسی لیے سب سے پہلے اس کا ایمان صحیح ہونا، اس کے ایمان میں اخلاص ہونا، اس کا ایمان خالص ہونا، اللہ کی عبادت میں کسی اور کو نہیں شریک کرنا انہیں۔ یہ پہلی بات ہے اس نجات سے بچنے کے لیے، قیامت والے دن جہنم کے خسارے سے بچنے کے لیے۔ دوسری شرط کیا ہے؟ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، یہ ہے عمل الصالحات، اعمال صالحہ۔ یہ عمل الصالحات بولتے ہیں، ہمارے دماغ میں ہم ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ نیک اعمال۔ نیک اعمال بولتے ہیں، ہمارے دل میں ایک نقشہ آ جاتا ہے، نیک اعمال نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قربانی، خیرات، یہ نیک اعمال۔ ختم ہو گئی بات، برخاست، یہی ہے نیک اعمال۔ اس کے بعد لپاڑو بھی کرو، بٹے بازی کرو، دھوکہ دیو، مار کے کھا جاؤ، وہ کچھ بھی کرو، لیکن یہ تو نیک اعمال ہے نا، یہی ہے نا تصور۔ یہ نیک اعمال کا تصور جو ہے نا یہ غلط ہے۔ یہ نیک اعمال کے معنی وہ ہیں، اللہ قرآن میں جو بات فرماتے ہیں، یعنی وہ اعمال جو عمل کرنے سے اللہ راضی ہوتا ہے، وہ اعمال نیک ہیں۔ اور وہ اعمال جس کو کرنے سے اللہ ناراض ہوتا ہے اس کو چھوڑ دینا، یہ ہے عمل الصالحات۔ اگر یہ ڈیفینیشن ہم سامنے رکھیں گے تو پھر پوری زندگی آ جائے گی۔ خالی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ نہیں رہیں گی۔ اب ظاہر ہے کہ میں دیکھوں گا یہ تو نیک ہے، یعنی مطلب نیک اعمال آپ یہی بول رہے ہیں آپ؟ بھائی سچ بولنا بھی تو نیکی ہے نا، نہیں ہے؟ وعدہ پورا کرنا بھی تو نیکی ہے نا، لیکن اس کو نیک میں شامل نہیں کرے اپن۔ وہ نیک بولے تو وہی چاہے، وہ خالی بڑا نیک ہے یہ، بس ختم نہیں، پوری زندگی ہے یہ۔ عمل الصالحات بولا اس کو، وہ اعمال جو صالح ہوں، وہ اعمال جن کے اندر کوئی فساد نہ ہو۔ یہ فساد کی ضد ہے عمل الصالحات۔ ہر وہ عمل جو عمل الصالحات کے خلاف ہے وہ فساد ہے، یعنی جس عمل سے دھرتی کے اوپر فساد ہو رہا، گڑبڑ ہو رہی، لڑائی ہو رہا، جھگڑا ہو رہا، وہ سب کیا ہے؟ عمل الصالحات کی ضد ہے، وہ ضد ہے۔ وہ اگر وہ اعمال انہیں کر رہا تو عمل الصالحات وہاں پہ نہیں ہے پھر۔ اسی لیے عمل الصالحات بولے تو آدمی ہر گناہ سے بچنا، ہر اس عمل سے بچنا جس کے نہ حق تلفی ہوتی ہو، کسی کی حق تلفی ہوتی ہو، کیونکہ حق تلفی ہی سے فساد ہوتا ہے نا۔ فساد کہاں سے شروع ہوتا؟ کسی کے حق تلفی کریں گے تو فساد ہوتا پھر، اور یہ فساد کی ضد ہے یہ عمل الصالحات۔ یہ ہونا لازمی ہے۔ ایمان کے بعد اب آپ کی نجات کے لیے یہ بھی لازمی ہے عمل بھی۔ اب ایک آدمی بولا میں تو موحد ہوں، میں تو شرک نہیں کر رہا، کچھ نہیں کر رہا، لیکن اس کی پوری عملی زندگی اگر کپا ہے، نافرمانیوں میں، فساد میں ہے، تو پھر اس کے لیے نجات نہیں ہے۔
کم سے کم جو بات آ رہی ہے نا، پہلا ایمان ہوگا، دوسرا عمل الصالحات. یہ دو چیزیں آ گئی آپ کے سامنے عمل الصالحات کی. اب تیسری چیز آ رہی ہے وتواصوا بالحق. تیسری چیز یہ ہے حق بات کی تلقین کرنا، تاکید کرنا معاشرے کے اندر. کیا معنی ہے اس کے؟ اس کا مطلب یہ ہے یعنی جو نعمت آپ کو ملی ہے ایمان کی، ہے نا، جو نعمت آپ کو ملی ہے وہ نعمت دوسرے انسانوں تک بھی پہنچنا. اب یہ دوسرے انسانوں تک پہنچانا کیا ہے؟ یہ تواصوا بالحق ہے. یعنی حق بات جو آپ کو ملا ہے حق، اس حق کو دوسروں کو بھی بتاؤ، سمجھاؤ دوسروں کو. دین کیا ہے بتاؤ دوسروں کو. اللہ کسے کہتے ہیں، ایمان کسے کہتے ہیں، شرک کسے کہتے ہیں، موت کے بعد ایک زندگی ہے اور جہاں پہ جنت اور جہنم ہے، اور دوزخ سے آگ سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے، آپ کو لوگوں کو یہ بتانا ہے، تلقین کرنا ہے. یہ تبلیغ نہیں ہے، یہاں پہ بہت اہم جملہ ہے یہ. تلقین کرنا ہے، تبلیغ کے معنی بول کے نکل جانا ہے. جو بات بولی جا رہی ہے نا، تبلیغ نہیں ہے یہاں پہ، تواصوا بالحق ہے. تواصوا بالحق کے معنی یہ ہے یعنی مسلسل آپ اس کے پیچھے لگے رہنا ہے، تلقین کرتے رہنا ہے آپ کو، وقتاً فوقتاً، کبھی بھی ملا کبھی بھی ملاقات. تعلقات خراب نہیں کرنا، تعلقات نہیں جوڑ لینا، سمجھ میں آ رہا، ملتے رہنا، خیر خیریت پوچھتے رہنا، اس کے اس کے دکھ اور درد میں بھی شریک ہونا. یہ ساری باتیں اس کے اندر آتی ہیں. یہ ساری باتیں اس کے اندر آتی ہیں. اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ میں اس کو دین کی بات بتاؤں، حق کی تلقین کروں، یہ نیت رکھتے ہوئے اگر صبر کر رہی ہیں، آپ تکلیف برداشت کر رہی ہیں یا اس کے کام میں آ رہی ہیں، تو جو بھی عمل کر رہے ہیں اس کا اجر اللہ کے پاس محفوظ ہے آپ کے لیے. محض نیت کیا ہے بھائی؟ اس کو حق بات کی تلقین کرنا ہے، اور کچھ کوئی ذاتی مفاد نہیں، حق بات کے لیے. فرمایا وتواصوا بالحق. تواصوا بالحق یہ کیا ہوتا ہے؟ تواصوا بالحق. آپ دیکھیں گے وصیت کا لفظ آتا ہے قرآن میں، یہ الفاظ میں آتا ہے. وصیت اگر آپ کسی لیے کرتے ہیں تو اس کے معنی کیا ہوئے؟ اس کے معنی یہ ہے کہ وہ اس کا حقدار ہے. اسی طرح تواصوا اس کا حق ہے آپ کے اوپر حق بات پہنچانا، وہ اس کا حق ہے، وہ اس کا حق ہے. جس کو حق بات نہیں پہنچی، جو غافل ہے نا، وہ اس کا حق رکھتا ہے ہمارے اوپر. جو حق بات جانتے ہیں اس کا حق ہے. دیکھیے مال کے سلسلے میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے فی اموالہم حق للسائل والمحروم. اللہ تعالیٰ جن لوگوں کے مال سے محروم رکھا ہے نا، وہ محروم لوگوں کا حق ہے مال والوں کے مال میں. مال والوں کے مال میں ان کا حق ہے جو مال سے محروم ہے. اب اسی طرح جو حق سے محروم ہے، جن کے پاس حق ہے، وہ ان کا حق ہے ان کے اوپر، حق والوں کے اوپر، کہ بات اس تک پہنچے، وہ بات اس تک پہنچے، یہ حق ہے اس کا. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو قرآن میں بات فرمایا، تمہارے اوپر یہ فرض ہے دعوت و تبلیغ کا کام، دین کا کام، تواصوا بالحق کا کام. حق بات جہاں بھی بیٹھے ہیں، جہاں بھی اٹھے آپ، جن سے بھی آپ کا تعلق ہو، یہ سب. وہ ایک حدیث شریف آتی ہے نا، ایمان کامل کی بات آتی ہے، اس میں وہ کیا ہے بڑا سن لیجئے آپ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث کے ارشاد آ رہے ہیں، بڑی پیاری حدیث ہے. وہ ایمان میں کامل کون ہے؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ الحب للہ والبغض للہ. اگر کسی سے آپ محبت بھی کر رہے ہیں، تعلق بھی کر رہے ہیں، تو صرف اللہ کے لیے. کسی سے رشتہ بھی توڑ رہے ہیں تو اللہ کے لیے. وہ آتا للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان. اور جو لوگوں کو صرف دیتا بھی اللہ کے لیے، منع بھی اللہ کے لیے کرتا ہے، اور جس نے ایسا کر لیا اس نے اپنے ایمان کی تکمیل کر لی. فقد استکمل الایمان. تو بھی حدیث سننے کے بعد کیا بات معلوم ہو رہی ہے ہمیں؟ جب تک یہ چار کام ہمارے پاس نہیں ہے تو اس وقت ہمارا ایمان انکمپلیٹ ہے. یہ چار کرے تو تکمیل ہو رہا. یہ چار یہاں بھی آئے شرائط. اللہ کے لیے دوستی، مفاد کے لیے نہیں. ہاں، اس کے ضمن میں اگر کوئی فائدہ ہو رہا ہے ایک دوسرے کا، الحمدللہ.
لیکن دوستی آپ اس بنیاد پہ کر رہے ہیں کہ بھائی کوئی مفاد و لالچ میں آ کے، یہ نہیں، ایمان والے کی دوستی یہ نہیں ہو سکتی۔ تواصوا بالحق، دیکھیے آپ کو حق بات معلوم ہو گئی، آپ حق پہ قائم ہیں، اگر آپ اتنی بات اگر زندگی بھر رکھ لی تو نجات نہیں مل سکتے۔ اب تا وقت ہے کہ آپ یہ حق بات کی تلقین نہ کریں، آپ لوگوں کو نہ سمجھائیں، آپ بہت ضروری ہے وہ، یہ نہیں کہ میں آ رہا ہوں، میں سن لے رہا ہوں، میں بول لے رہا ہوں، نہیں، آپ جہاں بھی اٹھ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، تعلقات ہے، دوست احباب ہے، کچھ جو جس انداز میں آپ سمجھا سکتے ہیں بات کو آپ سمجھائیے، اخلاق کے دائرے کے اندر سمجھائیے، آپ جتنی بات سمجھا سکتے ہیں سمجھانا، ہمارا کام ہے یہ، اخلاق کے دائرے میں، ادب کے دائرے میں، اور جس سے آپ بات بول رہے ہیں نا اس سے آپ کا ہمدردانہ سلوک بھی ہونا، عملی طور پہ اس سے تعلقات بھی ہونا، کبھی اس کے برے وقت میں کام میں بھی آنا۔ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت و تبلیغ سے پہلے لوگوں کے کام میں آتے تھے، پہلے آپ صادق الامین تھے، آپ یتیموں کی مدد کرنا، بیواؤں کی مدد کرنا، لوگ آپ سے دلچسپی رکھتے تھے، آپ کچھ بات بولے تو کان لگا کے سنتے تھے۔ کیوں سنتے تھے؟ ارے یہ ہمارا ہمدرد بھائی برے وقت میں کام آ رہا ہی نہیں ہمارے۔ آپ کچھ بھی کام کے نا نام کے آگے شروع کر دیے، دعوت تبلیغ واعظ و بیان، ارے نکالو مولوی کو بولتے آیا کچھ نہیں خالی، ہم یہاں بھوکے مر رہے ہیں، کبھی پلٹ کے نہیں دیکھے فلانے میں فلانے، اب آئے خالی، نہیں سنتا۔ سننے کے لیے بولتے نا، مسئلہ مشہور ہے نا، وہ کیا مسئلہ؟ جانور کو گھاس ڈالے تو دوستی ہوتی اس سے، آپ روزانہ گھاس ڈالتے رہو، گھوڑے کو، گدھے کو، جو بھی جانور ہے نا، آپ دیکھو، آپ تو جناب چاٹنا شروع کرتا تھا زبان سے، انہیں کھڑے رہتے جو کچھ نہ گھاس ڈالا نہ پھیس ڈالا، اس کے پاس آتا بھش بولتا، اس کو کیا بولتا؟ بھش بولتا، اس کو سنگ مار دیتا، اس کو یہ نکل، تیرے 2 پیسے کا کام کا نہیں ہے میرے، انہیں آ رہا ہے یہاں پہ میرے کو دیکھنے۔ ارے بھائی انسان تو انسان، جانور کا بھی نیچر یہی ہے، ہم تو اشرف المخلوقات ہیں، اور انسان بولتے ہی اس کو دوسروں کے کام میں آنے والے کو، انسان بولتے ہی اس کو جو دوسرے سے کام میں آنے والا ہو۔ یا تو جانور بھی آپ کو قریب نہیں آنے دیتا جب تک کہ آپ کے اس کا جناب عالی اس کو کھلائے نہیں پلائے نہیں۔ اسی لیے کسی صاحب نے بڑی پیاری بات بولی، وہ کیا بات بولی؟ کسی کے دماغ میں گھسنے سے پہلے اس کے معدے میں گھسو، بولے پیٹ میں گھسو، مطلب اس کو پہلے کھلاؤ پلاؤ، پھر بعد میں دماغ کی بات کرو اس سے، سمجھے؟ اب بھوکا رکھے اس کو دماغ کی بات کر رہے ہیں، اور فکر کرا کیا غور و فکر، آنکھیاں قل ہو اللہ پڑھ رہے ہیں، کہیں کا غور و فکر؟ ہاں کرتا ہوں میں غور و فکر؟ نہیں کرتا نا بابا۔ یہ بھوک ایک ایسی چیز ہے یہ، اسی لیے اللہ تعالیٰ یہ بھوک میں تو حرام کو بھی حلال کر دیا کچھ دیر کے لیے۔ بھوک وہ چیز ہے، پہلے یہاں آؤ تم، بہت خطرناک بیماری ہے بھوک، سب سے بڑی بیماری ہے بھوک کی ہے، ہاں سمجھ میں آ رہا؟ اور وہ بھوک کے لیے کوئی پین کلر کام نہیں کرتا، اس کو تو غذا ہی ہونا ہے۔ تو یہاں ہم غافل ہیں سارے، میں کما رہا ہوں، میں، میرے بیوی، میرے بچے، میں دبا کے کھا رہا ہوں، میں دبا کے بنگلے میں رہا ہوں، میری انسان آزو بازو کیا ہے، کون کیا ہے، کوئی تعلق ہی نہیں ہے آپ کو ان سے، آپ کس دنیا میں جی رہے ہیں آپ؟ پھر مسلمان بھی بول رہے ہیں آپ اپنے آپ کو، نبی کا امتی بھی بول رہے ہیں آپ اپنے آپ کو، تو کیسے ہوگا میرے بھائی؟ نہیں ہے نا یہ بات۔ تواصوا بالحق سے پہلے آپ کو پہلے اس کے ہمدرد بننا پڑے گا، اس کے بغیر آپ کی بات کو غور سے نہیں سنتا ہوں۔ یہ ہے بات۔ چوتھی بات آئی وہ ہے تواصوا بالصبر، صبر۔ ہاں یہ سارے کام کرنے کے لیے صبر ہونا، جلد بازی میں نہیں کام، ہر جگہ صبر کرو، ثابت قدم رہو دین کے اوپر، ایمان کے اوپر۔ جب یہ کام کریں گے ہو سکتا ہے آپ لوگوں کی مدد بھی کریں گے، خیر خواہ بھی کریں گے، اس کے بعد لوگ جناب آپ کی بات کو نہیں بھی مانیں گے تو آپ کو رنج ہوتا، تکلیف ہوتی ہے آپ کو، لیکن تکلیف مت اٹھاؤ، صبر کرو، اس کے اوپر صبر کرو۔ نبیوں کی زندگی آپ کے سامنے ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ کے سامنے، آپ کو کیسے کیسے حالات سے دو چار ہونا پڑا، آپ کو کیسے کیسے حالات سے دو چار ہونا پڑا، کیسی کیسی اذیتیں تکلیفیں دی گئی آپ کو، کیا کیا حال ہوئے، اب بھوکے رہے، اپنے پیٹ پہ 2 پتھر بندھے، آپ یہ سارے حالات پیدا ہوئے نا یہ۔ ہاں یہ تو نہیں تھا ہمارے ویسا، تو آج اتنی سہولت جن کو ہم میں ملی ہے نا، وہ نہیں، ان کو یہ 20% کی میں سمجھتا ہوں 5% بھی ان کو سہولت نہیں ملی۔ اور صبح اٹھتے ایک نل میں سے گرم پانی، ایک نل میں ٹھنڈا پانی آ رہا، ادھر فریج کھولتے ٹھنڈا میں آ رہا، ادھر ہیٹر آ رہا، ارے بھائی مخمل کے جانی ماز آئے، ادھر یہ ہے، کسی ملی نہیں ملی نا۔
اس کے باوجود بھی وہ اللہ کے شکر گزار تھے. یہ ساری چیزیں ملنے کے بعد ہم اللہ کے ناشکر ہیں. یہ بات ہے سب سے خطرناک بات. تو تواصو بالحق تواصو بالصبر، یعنی صبر. مصائب آتے ہیں، مشکلات ہیں، زندگی امتحان کا نام ہے، آزمائش کا نام ہے، آتے رہتے ہیں. تو خود بھی صبر کرو، لوگوں کو بھی سمجھاؤ صبر کرو بھائی، لڑائی جھگڑے مت کرو بھائی، چاہے گھر کے ہو چاہے گھر کے باہر کے ہو. مسائل آتے ہیں، زندگی کا نام دوسرا مسائل کا ہے، اور یہ مسائل اس وقت ختم ہو جاتے ہیں جب تم ختم ہو جاؤ گے. یہ مسئلہ آپ کا ختم، ہائی کورٹ میں سپریم کورٹ میں کیس چل رہا، آپ کا وکیل ان کا ولی بحثہ مباحثے کر رہے، جیسے معلوم ہوا مر گیا، فائل کلوز، ختم ہو گئی نا. کہاں ہے اتنے مسائل دیکھ لوں گا، بولا میں سپریم کورٹ میں کھینچوں گا. کیا کھینچتا؟ فرشتے کھینچ لیے تیرے کو. کس کو کھینچتا رہے بھائی؟ بڑے بڑے باتیں چلے گئے نا، ختم ہو گئے. تو مسائل کا نام ہی زندگی ہے، اور ان مسائل کو کیسے ڈیل کرنا، کیسے حل کرنا، وہی اللہ بلکہ نبی بتاتے ہیں کب کیا کرنا ہے. اور اس کی سب سے بڑی زندگی کی کامیابی کا راز جو ہے وہ صبر میں ہے، وہ صبر میں ہے، برداشت میں. غم کے گھٹ پینا ہے آپ کو، اللہ سے دعا کرتے رہنا، اور ایمان پہ ثابت قدم رہنا ہے آپ کو ہر معاملے میں. اللہ کی نافرمانی نہیں ہونا، اللہ کی ناشکری نہیں ہونا. اس میں مصائب آتے ہیں، زندگی کا نام ہی امتحان کا ہے. اور پھر یہ مصائب اور مشکلات ہر ایک کے لیے ہیں. ایک کافر میں تو اس کے بھی لیے ہے، ایسا نہیں ہے خالی مسلمانوں کو ہے، بلکہ انہیں بھی مصیبتوں میں، انہیں بھی بیمار ہو رہا، اس کو بھی پریشانیاں ہیں. آپ تو ایمان والے، آپ کو تو وانٹیڈلی آزمایا جائے گا، آپ کو تو، اس کو نہیں ہے نا. تو پھر آپ کو شکوے شکایت کا ہے نہیں، اللہ سے دعا کرتے رہنا ہے، آپ کو ثابت قدم رہنا ہے آپ کو. اور صبر بھی آپ اللہ ہی سے مانگیں گے. وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ. اللہ کے نبی کو حکم دیا ہے، رسول آپ صبر کیجئے، اور صبر بھی آپ کے بس میں نہیں ہے، اللہ سے مانگیے. یہ سورہ نحل کے آخری رکوع کی آیت میں بھی پڑھو آپ کو، اے نبی آپ صبر کیجئے، اور صبر بھی آپ کے بس میں نہیں ہے، آپ اللہ سے صبر مانگیے. بھائی انسان کا نفس ہے، نفس ہے، مصائب اور مشکلات. اور زیادہ طور پہ جو جتنا بڑا نیک رہیں گا نا، اس کو اتنی بڑی شیطان مارتا داؤ. اس کو بھوک پیاس کا مسئلہ آ گیا، اس کو جناب علی کچھ ایسے تکلیفیں آ گئی، کوئی پرابلم پیدا ہونے لگے، اور انہیں بڑا دیندار ہے، تہجد گزار ہے، 5 وقت کی نمازیں پڑھ رہا، تلاوت قرآن پڑھ رہا، سب پڑھ رہا. جب اس کو کوئی مصیبت آ گئی، کوئی پریشانی آ گئی، حالات سے دو چار ہے، اس کے دماغ میں خیال شیطان ڈالتا، میں کیا تو بھی گناہ کرا، اتنا اچھے عمل کر رہا ہوں، ہاں وہ دیکھو بدماش کرنا مزے میں ہے، میرے سے اچھا ہے انہیں. یہی ہے سب سے بڑا داؤ شیطان کا، سب سے بڑا داؤ یہی ہے شیطان کا. اسی لیے مدد اللہ سے مانگتے رہو. امتحان آخری وقت تک ہے، زندگی کے آخری لمحے تک امتحان ہے. اور اسی امتحان میں تمہاری اگر زندگی ختم ہو رہی تو اللہ کے پاس اسے درجات ہے، اس کی تو اللہ تعالیٰ جو قرآن میں بتایا ہے نا. تو بہرحال یہ 4 جو باتیں آئی ہیں نا، اس میں سب سے پہلے ایمان، اس کے بعد اعمال، اس کے بعد لوگوں کو حق بات کی تلقین کرنا، 3، اور چوتھی بات صبر. یہ 4 کم سے کم منیمم ہے. یہ پاسنگ مارک ہے. یہ اس میں ایک بھی اگر کمی ہو گئی تو آپ پاس نہیں ہو سکتے، نہیں ہو سکتے. یہ قرآن کا اعجاز ہے سورۃ العصر. اسی لیے احادیث میں آتا ہے کہ صحابہ اکرام جب ملتے تھے ایک دوسرے سے، کچھ دیر بیٹھے، کچھ بات چیت ہو گئی، جب جدا ہوتے تھے تو آپس میں یہ سورت ایک دوسرے کو سنا کے جدا ہوتے تھے. دیکھو بھائی کم سے کم اتنا تو کرنا ہے نجات کے لیے، ایک دوسرے کو بول کے نکلتے تھے. کم سے کم یہ تو ہونا ہی ہے، یہ یاد دہانی کر لیتے تھے آپس میں. ان کے پاس وہ تھی، ہمارے پاس اللہ محفوظ رکھے. تو بہرحال 4 باتیں ہمارے سامنے آ گئی قرآن مجید کی سورۃ العصر کی. انشاءاللہ بات آسانی سے سمجھ میں آئی ہوں گی بتوفیق الہی. اس میں کچھ خامیاں اور کمزوریاں ہیں تو میری اپنی جہالت کی وجہ سے سمجھیے اب آپ، اور کوئی بات اس کے اندر آپ کو بڑے آسانی سے نظر آئی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق ہے یہ. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو بولنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآیات والذکر الحکیم برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم.